باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل نے قیامت کے دن پر یقین رکھنے کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے جن سے قیامت کے دن پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کے سامنے قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کے دن کا ذکر کرتے اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا وہ اس دن کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف و کمال اور صفات حمیدیہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا ذکر، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: نمبر 1 یوم الدین یعنی بدلے کا دن، نمبر 2 یوم الفصل فیصلے کا دن، نمبر 3 یوم الحساب حساب کا دن، نمبر 4 یوم الحسرت حسرت کا دن، نمبر 5 یوم الجمع سب کے جمع ہونے کا دن، اور نمبر 7 یوم البعث یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ مخلوق کے جسم گل سڑ جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح دانے بوئے جاتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہڈی پیٹھ کے نچلے حصے میں ہے۔ اسی سے قیامت کے دن مخلوقات کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا فرمائے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ جب لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص نہیں تلاش کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے رب کی سفارش کریں، وہ انہیں منع فرما دیں گے۔ اسی طرح وہ حضرت نوح،
حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن ہر ایک ان سے معذرت کر لے گا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں مجھے منظور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح سفارش پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔